لفظ جب مفہوم کے پیرائے میں ڈھلتے ہیں تو کہانی بنتی ہے، اور کہانی جب اندر کے شکست و ریخت سے عبارت ہو تو پھر کبھی علامتی انداز اختیار کر لیتی ہے اور کبھی آسان لفظوں میں معاشرتی رویوں پر طنز کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں نے اپنی پہلی کتاب پتھر کا آدمی اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین قاضی جاوید کے پاس بھجوائی۔ اس پر مجھے بہت اچھی رائے موصول ہوئی اور مجھے کہا گیا کہ میری کہانی کے موضوعات کافکا کے انداز کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ یہ الفاظ میری حوصلہ افزائی کے لیے بہت تھے۔ انہی دنوں اکیڈمی آف لیٹرز میں ایک تقریب میں میری ملاقات ڈاکٹر اجمل نیازی سے ہوئی۔ وہ میری بھائی کی طرح تھے۔ ان سے گزارش کی کہ مجھے اپنی کتاب پر آپ کی رائے چاہیے۔ انہوں نے گھر آنے کی دعوت دی۔ مجھے ان کی فیملی سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور جلد ہی ان کی اہلیہ میری بڑی اچھی دوست بن گئی۔ یہ میرے ادبی سفر کا آغاز تھا۔ مجھے اس گھرانے کی سرپرستی میں ان مسائل سے قدرے سکون ملا جو میں دوران ملازمت اپنے ادارے اور مختلف لوگوں کی طرف سے بے سکونی کا شکار تھی، اور اس طرح زندگی ادبی سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک دن برادرم ڈاکٹر اجمل نیازی نے مجھے کہا کہ آپ کی کتاب کو منظر عام پر آنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی پر سب کے سامنے اس کتاب کو متعارف ہونا چاہیے۔ میں اس قسم کے پروگراموں سے بہت دور بھاگتی تھی، لیکن ان کے بےحد اصرار پر پروگرام آنگن، جس کو صوفیہ بیدار کمپیئرنگ کیا کرتی تھی اور بند ہو گیا تھا، اس کی دوبارہ ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کروائی گئی۔ صوفیہ بیدار نے مجھ سے مختلف سوالات پوچھے۔ پروگرام کے آخر میں صوفیہ نے میری گفتگو کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فہمیدہ، آپ بہت اچھا بولی ہیں، وگرنہ لوگ بار بار ہی ٹیکس لیتے ہیں۔ میں نے کہا، در حقیقت میں ایک ادیبہ کے ساتھ ساتھ ایک لیکچرر بھی ہوں۔ وہ ہنس دی۔ میں نے اپنی تقاریب ایک مقامی ریسٹورنٹ میں کروائیں، جن میں سغرا صدف، صوفیہ بیدار، نیلم بشیر، فرحت عباس شاہ، ڈاکٹر سلیم اختر، اجمل نیازی، یونس جاوید، عباس نجمی، مسرت کلانچوی، پروین ملک اور بہت سے لوگوں نے وقتاً فوقتاً اس میں شرکت کی۔ پتھر کا آدمی، دھوپ کا مسافر، پچھلے پہر کی دستک، صدائے سحر، خواب عذاب، پانیوں پہ عکس، پیاس اور صحرا، ریزہ ریزہ، چلو چھوڑو سبھی باتیں، گئی رتوں کا حساب رکھنا، رت بدل رہی ہوگی، درد اولڑے اور روابط جیسی کتابیں منظر عام پر آ چکی تھیں، اور مجھے خاصی پذیرائی بھی حاصل ہوئی تھی۔ میں نے جرنلزم کی طرف جب قدم رکھا تو کئی میگزین کے لیے ملک کے مایہ ناز سیلیبریٹیز کے انٹرویو بھی لیے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں جس کی میزبانی نیلما دورانی کر رہی تھی، میرے روبرو مشکور حسین یاد بیٹھے ہوئے تھے۔ بچپن سے ان کا نام سن رکھا تھا۔ میرے لیے الجھن یہ تھی کہ اتنے بڑے لکھاری کے سامنے میں کیا بول پاؤں گی، لیکن جب پروگرام ریکارڈ ہوا تو مشکور حسین اور نیلما دورانی نے میری بڑے اچھے انداز میں حوصلہ افزائی کی۔ مشکور حسین یاد نے بڑی خوش دلی سے مجھے انٹرویو دیا۔ انہی دنوں شوبز سے تعلق رکھنے والی ایک معروف شخصیت سے کسی حوالے سے جب فون پر بات ہوئی تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے انٹرویو دینے کی حامی بھر لی اور تعریفی الفاظ ادا کیے کہ آپ تو ایک مشہور اخبار کی لکھاری ہیں اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دوں، اور آپ ڈیزرو کرتی ہیں۔ میں بہت خوش قسمت خود کو سمجھ رہی تھی کہ مجھے اتنی ہر طرف سے پذیرائی مل رہی ہے۔ ایک روز میں نے انہیں دوبارہ فون کیا تو وہ بڑی خوش دلی سے بولے اور کہا کہ مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں آپ کو انٹرویو دے دوں گا۔ پھر 2 دن اور پھر 2 ماہ گزر گئے۔ ایک روز کسی پروگرام میں ان شخصیت نے شرکت کرنا تھی، مجھے بھی اس تقریب میں بلایا گیا۔ وہ عمارت کے احاطے میں اپنے شوبز کے دوستوں کے ہمراہ موجود تھے۔ میں نے جا کر انہیں سلام کیا اور وہی مدعا ان کے سامنے رکھ دیا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق انٹرویو دے دیجیے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، کون سا انٹرویو؟ میں نے ان سے کہا کہ 2 ماہ قبل آپ نے 2 دن کا وعدہ کیا تھا۔ شاید ان کو میری بات اچھی نہیں لگی۔ طنزیہ ہنسے اور بولے،
ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ میں نے کہا، سر آپ یہ بات آغاز میں ہی بتا دیتے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں ابھی اس رویے پر حیران ہو رہی تھی کہ راشد محمود میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ سر آپ انٹرویو دے دیجئے۔ کہنے لگے، آپ فہمیدہ کوثر ہیں؟ میں نے کہا، جی۔ تو انہوں نے خوش دلی سے مجھے سلوٹ کیا اور کہا کہ آپ جس اخبار سے وابستہ ہیں ان صحافیوں کو ہم ویسے ہی سلیوٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنا فون نمبر دے دیا۔ اگلے دن جب ان سے فون پر بات ہوئی تو بڑی اپنائیت اور خوش دلی سے انہوں نے نہ صرف انٹرویو دیا بلکہ کہنے لگے، بیٹا اگر کوئی اور سوال ذہن میں آئے تو بلا جھجک فون کر کے پوچھ لینا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ شوبز میں ایسے ستارے بھی ہیں جو کسی کا مان اور بھرم رکھنا جانتے ہیں۔